السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خضر راہ بائے افرا اعظم پارٹ 4۔ وہ آفس میں راکنگ چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نظریں اسی پینٹنگ پہ جمی تھی۔ ایک ہفتے میں اس کی زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ خضر کا رویہ بالکل نارمل سا تھا۔ نکاح کے دوسرے دن اس نے خضر کو کہا تھا کہ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہے، یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اسے یاد تھا کہ خضر نے تحمل سے اسے سمجھایا کہ وہ ابھی جس کے پیچھے ہے اس تک پہنچنا اس کے لیے آسان نہیں۔ اگر تم چاہو تو شہروز کمال کے انجام تک ہم ایز اے دوست ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد تمہارا راستہ الگ، میرا الگ۔ 20 سیکنڈ سوچنے کے بعد جب بات اسے کافی معقول لگی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم یہ کیلیگرافی یہاں سے نکال دو۔ کئی لمحے خضر اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کیوں؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ بھلا خولا کو اس کیلیگرافی سے کیا پرابلم؟ کیونکہ مجھے بس نکال دو۔ دو بات کرتے کرتے رک گئی۔ خضر نے گہری سانس بھری، نظریں اس کیلیگرافی پہ تھی۔ خولا، مجھے نہیں پتا تم یہ کیوں نکلوانا چاہتی ہو، لیکن میں یہ نہیں نکال سکتا۔ خولا جو ہمتن گوش تھی، آخری جملے پہ اس کے بے داغ پیشانی پہ شکنیں پڑی۔ کیونکہ یہاں پہ تمہیں اور بھی ملیں گی۔ یہ سب آیات میرے لیے ایز اے ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑتے وقت جب میری نظر اللہ پاک کی دی گئی عذاب کی وعیدوں پر پڑتی ہے تو ایک طاقت مجھے روک لیتی ہے اور کیے گئے وعدوں سے ایک امید ملتی ہے۔ نا امیدی کے وقت یہ مجھے کسی بھی کفر سے بچا لیتی ہے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا اور خولا کئی لمحے اس وجیح مرد کو دیکھتی رہی، پھر نظریں چراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا نظریں چرانا وہ بخوبی دیکھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خضر نے مڑ کر دروازے کو دیکھا اور ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ رینگ گئی تھی۔ جب اس نے نوٹ کیا تو دیکھا تھا گھر میں قرآن پاک کی مختلف آیات کیلیگرافی کی صورت دیواروں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ کہیں سورہ یوسف کی، کہیں سورہ نمل کی، کہیں سورہ زمر کی، کہیں سورہ آل عمران کی، سورہ رحمت کی تو کہیں سورہ توبہ کی۔ اس سے اگلے دن شام میں خولا نے شہروز کمال کے کیس کے بارے میں اس سے بات کی تو اس نے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا کہ ابھی میں ایک کیس میں الجھا ہوا ہوں، تقریباً 1 ہفتے تک فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد تسلی سے اس پہ کام کریں گے۔ خولا کی فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلانے پہ سر جھکا کے مسکرا دیا تھا اور پھر اس کے بعد سے دونوں کے درمیان باقاعدہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مہرین تو اس کی دوست تھی، آفس کے بعد وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی، زندگی گزر رہی تھی بے کیف صحیح، مگر پہلے کی طرح تنہائی نہیں تھی، مگر پھر بھی دل بے چین تھا۔ ایک خلش باقی تھی، جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل مستر کی صدا اس تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی، یا شاید وہ جان کے بھی انجان بن رہی تھی۔ شہر لاہور کی رونقیں عروج پہ تھی، آسمان پہ مغرب کی جانب سرخی پھیل گئی تھی، چرند پرند سب اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے، خوشگوار صبح گزر گئی تھی، شام کے سائے پھیل گئے تھے، آج کا دن مصروف سا گزرا تھا۔ پہلے وہ ٹیم کے ساتھ ایک ہوٹل گئی تھی، وہاں پہ ایک بزنس مین کے بیٹے کی برتھ ڈے کے مطابق تھیم کے آرڈرز دیے، پھر اپنی نگرانی میں کام کروا کر وہ ایک دوسری جگہ انگیجمنٹ سیریمنی کی جگہ دیکھ کر اب گھر جا رہی تھی۔ وہ فل اسپیڈ میں بائک رائڈ کر رہی تھی، وقتاً اسے لگا پیچھے سے کوئی گاڑی مسلسل ہارن کر رہی ہے تو پہلے تو اگنور کر گئی، مگر سائیڈ میرر سے خضر کو دیکھتے وہ تھوڑا آگے جا کے سائیڈ پہ بائک روک گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پہ سلور BMW رکی اور اپنی پوری وجاہت سے باہر نکلا تھا۔ سیاہ بال جو بکھرے ہوئے تھے، بے داغ کشادہ پیشانی، سیاہ پرکشش آنکھیں، ہلکی مونچھیں اور گھنی داڑھی اور انابی لب جن پہ ہم وقت ایک نرم سی مسکراہٹ کا بسیرا ہوتا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ جس سے اس کے کستی بازو ظاہر تھے اور سیاہ جینز پہنے وہ واقعی وجاہت کا شاہکار تھا، یونانی دیوتاؤں جیسے حسن کا مالک خضر جبین۔ کیا یہ بندہ ناچیز جان سکتا ہے کہ ڈھلتی شام میں اس کی دوست لاہور کی سڑکوں پہ آوارہ گردیوں میں کیوں مصروف ہے؟ نرم سا لہجہ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں عقیدت، خولا نے بھویں سکیڑی۔ اس دوست نے کسی کو ایسا حق نہیں دیا کہ وہ اس سے بیچ سڑک پہ باس بحث کر سکے۔ وہ دونوں جناح روڈ پہ آمنے سامنے کھڑے تھے، سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ او میڈم، ادھر حق مانگ کون رہا ہے؟ یہاں حق چھیننا پڑتا ہے، مانگنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ وہ اتنی گہری بات مذاق میں کہہ گیا تھا اور خولا کئی لمحے دنگ سی اس کے جملے پہ غور کرتی رہ گئی تھی۔ ایس پی، حق چھیننے والے بھی تنہا رہ جاتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے مڑی۔ ابھی وہ بائک
بائک اسٹارٹ کرتی کہ خضر نے آگے بڑھ کے اس کی بائک سے چابی نکال لی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پہ غصے کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ میڈم، کچھ نہ کر کے خالی ہاتھ رہ جانے سے کچھ کر کے تنہا رہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ چابی ابھی بھی اس کے پاس تھی اور خولہ کی خوخار نگاہیں بھی اس پہ جمی تھی۔ تنہائی اذیت ہے اور اذیت کبھی بہتر نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے پہ اذیت سی پھیل گئی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر خضر کو سانس لینا بوجھل سا لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لاہور کی پوری فضا ہی اداس ہو گئی ہو۔ اچھا چھوڑو اس لا حاصل بحث کو، چلو ہم لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ اس کے دوستانہ انداز پہ خولہ نے بھویں سکیڑی۔ اسے دیکھا، خضر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر بائک پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ تھوڑا آگے ہوئی اور اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے سے انداز میں بائک کی چابی چھینی۔ خضر کے ہونک تاثرات دیکھ کر لاہور کی شہزادی کے لبوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ایس پی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ مکمل کر کے وہ جا خضر کئی لمحوں تک یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور پھر سمجھ آنے پہ وہ دانت پیستا بڑبڑاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اکڑ تو دیکھو آئی بڑی ایس پی والی، جیسے میں تو اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا ہوں۔ بھورے بالوں والی چڑیل نہ ہو تو۔ وہ گھر آنے کے بعد چینج کر کے مہرین کے پاس گئی تھی۔ ابھی سر ان کی گود میں رکھا تھا اور ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ مہرین اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کیا نکاح کے بعد تم اپنے گھر والوں سے ملی ہو؟ مہرین نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر اس کے تاثرات بھرم سے ہو گئے تھے۔ کون سے گھر والے؟ انداز خفگی بھرا تھا خولہ۔ مہر کی تنبیہ بھری پکار پہ وہ گہری سانس بھر گئی۔ مجھے ان بے حس لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ انداز و ٹوک تاثرات بھرم سے تھے۔ تم ایسی تو نہیں تھی۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھی۔ مہر کوئی برا نہیں ہوتا، اسے ہم برا بنا دیتے ہیں۔ مہرین کی انگلیاں اس کے بالوں میں ساکت ہوئی، چہرے پہ شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ خولہ، کس نے کہا تم بری ہو؟ وہ برہمی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ اپنا سر ان کی گود سے اٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں واقعی بری ہوں، تمہیں پتہ ہے مہر، اگر میں اچھی ہوتی تو مجھ پہ قاتلہ کا الزام نہیں لگتا، میں جیل میں وہ اذیت بھری رات نہیں گزارتی، حارث مجھے طلاق نہیں دیتا، رفیق ہاؤس والے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، اور وہ ایک لمحے کو رکی۔ تمہارا خدا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اتنی خود اذیتی مہرین دنگ سی اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں بس ایک ہی لفظ کی بازگشت تھی، تمہارا خدا، تمہارا خدا، تمہارا خدا۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے نکلی، دروازے پہ خضر کو دیکھتی لمحے بھر کو رکی، پھر اسے بھی نظر انداز کرتی اسی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہ کامل کی رات تھی۔ ماہتاب اپنی پوری آب و تاب سے جہان میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ آس پاس ستارے موتیوں کی مانند بکھرے تھے۔ چاند کی روشنی میں چمکتا اس کا اداس چہرہ مبہوت کر دینے والا منظر تھا۔ ایک سنسان سڑک تھی، سائیڈ میں وہ اپنی بائک کھڑی کیے خود سڑک کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں گن تھامے نظریں چاند پہ تھی، سوچوں کی روح بھٹکی ہوئی تھی۔ وہ اذیت بھری رات آج 2 سال بعد بھی اپنی تمام تر اذیتوں سمیت اس کے دماغ پہ نقش تھی۔ اس دن وہ اپنا موبائل زنیرہ کو دے کر خود سینٹر گئی تھی۔ واپس آتے ہوئے اسے مغرب ہو گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر کی پچھلی جانب سے زنیرہ کی آواز آ رہی تھی، جو چھوٹی سی گلی کے بعد آتا تھا، اور اس کا دروازہ پچھلی جانب سے بھی تھا۔ زونی، تم اس طرف کیا کر رہی ہو؟ وہ زنیرہ کو پکارتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اس سے زنیرہ کی چیخ کے ساتھ کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کسی انہونی کے احساس سے دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس جانب آئی۔ اگلا منظر روح نکل جانے کے مترادف تھا۔ بھاگتے ہوئے اس نے زنیرہ کا سر اپنی گود میں رکھا، جس کے پیٹ سے خون بہتا پورا فرش رنگین کر رہا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ زنیرہ بھی تکلیف سے رو رہی تھی۔ شہروز بھا، اٹک اٹک کے یہ 2 الفاظ ادا کیے۔ خولہ کو گھبراہٹ میں اتنا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ آواز دے کر گھر والوں کو ہی بلا لیں۔ زونی، یہ کیا ہے؟ تم نے آپ ہی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ بس سرگوشی میں بول رہی تھی۔ زنیرہ کا سر اپنی گود میں رکھے وہ کبھی اس کے گالوں کو چومتی، کبھی پیشانی کو۔ آنسو زنیرہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ آپ ہی درد؟ زنیرہ کے اٹک اٹک کر ادا کیے گئے یہ 2 الفاظ خولہ کا دل چیر گئے تھے۔ یوں لگا جیسے جگر پارا پارا ہو گیا ہے۔ اللہ! وہ 20 سال کی لڑکی دل کی گہرائیوں سے رب کائنات کو پکارتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ قدموں کی آوازیں آنے لگی، باتوں کی، چیخنے کی، چلانے کی۔ وہ بے خیالی میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کی گود سے زونی کا سر اٹھایا۔
सर हटाया। उसने सुना जोनी ने अटक अटक कर पुकारा था, आपी। और फिर वो आंखें बंद कर गई। हमेशा के लिए रफीक हाउस में कोहराम बरपा हुआ था। कयामत खैज मंजर था। उसके जान अजीज भाई ने उसे थप्पड़ मारा था। भात भात की बोलियां थी। मैंने वो पूछना चाहती थी कि उसका क्या कसूर है, उसने क्या किया है, उसे ज़नीरा से दूर क्यों किया जा रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर वो ज़बान से कफ्ल लगाए साकित सी एक एक के चेहरे को तक रही थी। यूं लगा हवास साथ छोड़ रहे हों। बड़ी मुश्किलों से खुद को घसीटते वो घर की अंदरूनी जानिब आई जहां कोहराम बरपा था। लोग जमा हो गए थे। ज़नीरा की लाश रखी थी। वो कई लम्हे साकित सी उसके बेजान वजूद को देखती रही। उसकी बहन जो उसे जान से भी ज्यादा अजीज थी, और उसके कत्ल का इल्जाम कैसे बगैर सोचे समझे उस पर लगा दिया गया था। कुछ घंटों बाद जाने किसको होश आया कि पुलिस को इतला दी गई। वो जो वो जो कजिन्स से भी लिए दिए अंदाज में रहती थी, उसे आज भरे मजमुए में गिरफ्तार किया जा रहा था, और उसके मुहाफिज, उसका बाप भाई उससे नजरें मोड़े खड़े थे। और शौहर, वो तो 2 दिन के लिए कराची गया हुआ था। भात भात की बोलियां थी जो उसके हवा झंझोड़ रही थी। लगता है बाप पे गई है, माँ तो ऐसी नहीं है। अपने तो फिर अपने होते हैं। शर्म ना आई 8 साल की बच्ची को गोली मारते हुए। कुरान की हाफिजा है, पर जब दिल में ही शैतानियत शैतानियत उतर आए तो कौन और किधर की हाफिजा। इससे बेहतर था किसी यतीम खाने में रहती। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी, बस अपने खून में रंगीन हाथों को तक रही थी जिन पे ज़नीरा का खून लगा हुआ था। अपने हाथों पे हथकड़ियाँ लगती देख कर वो शदीद मज़ाहमत करती चीख उठी थी। वो बेबसी से एक एक को पुकार उठी थी, मम्मा प्लीज़ मुझे बचाए, मम्मा पुलिस, मुझे डर लग रहा है, मम्मा हनान हनान प्लीज़, हनान मैं आप ही, हनान मैं जोनी। वो बेरब्त बोल रही थी। कोई सुनने वाला था ही नहीं। जो था उसकी शहरक से भी करीब, उसे उसने पुकारा ही नहीं। बोलने वाले बोल रहे थे। कोई उसके पराए खून होने का ताना दे रहा था, कोई हाफिज होने पे शर्म दिला रहा था। किसी के लिए वो बेशर्म थी, लालची थी, कातिला थी, नफ्सियाती थी। नहीं थी तो बस बेकसूर नहीं थी। इस कदर बेहिसी पे हसियात, इस कदर मुतासिर हुई थी कि हर एहसास ही ख़त्म हो गया। उसे जेल में गुजरी वो सियाह रात पल पल याद थी। वो हिकारत भरी नज़रें, हतक आमेज़ अल्फाज, कुरान की हाफिजा होने का ताना, इन 2 लेडी कांस्टेबल की गुफ्तगू उसे आज भी हर्फ बा हर्फ याद थी। मुकम्मल सियाह चादर लपेटे जिससे उसकी बालों की भूरी लटें चेहरे से झूल रही थी, और वो साकित सी हवालात की दीवार से टेक लगाए किसी गैर मर्ई नुक्ते को तक रही थी। ये लड़की गूंगी है क्या? पुलिस की वर्दी में मलबूस सबा सामने खौला को देख कर बोली। बुशरा ने बस उसे देख कर हंकारा भरा। नहीं, घर में तो बड़ी जबान चल रही थी इसकी। अच्छा, लेकिन 4 घंटे हो गए इससे यहाँ आए, मगर इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। जैसे सबा को उसकी बात पे यकीन नहीं आया था। वैसे शक्ल से तो मासूम लगती है, लेकिन सुनने में आया है कि बहन का कत्ल करके आई है। दोनों की नज़रें हुनूज उस पे ही टिकी थी, मगर उस सामने दीवार को तक रही थी। वैसे वजह कत्ल क्या है? और क्या अभी तक इसकी जमानत करवाने कोई नहीं आया? सबा के तजस्सुस पे बुशरा ने नफी में सर हिलाया। सबा जाने लगी। उसे हुनूस एक ही पोजीशन में बैठे देख कर अब उलझन होने लगी थी। जब हम इसे गिरफ्तार कर रहे थे तो वहाँ एक औरत कह रही थी कि ये हाफिजा है। बुशरा ने उसके हम कदम चलते हुए इतला दी। उस खबर पर सबा के चलते कदम यकरख्त होकर आंखों में इस्तेजाब सा उभरा। कुरान की हाफिजा? आंखों में हैरानी लिए पूछा। रुकना बस लम्हे भर को था और दोबारा चलने लगी थी। हाँ, ऐसे शैतानों को गुनाह से कुरान भी नहीं रोक सकता। कितनी हकारत से उसे शैतान कह गई थी। और वो राहदारी से मुड़ी। उनके साथ ही अब आवाज़ दूर जाते जाते तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। राहदारी के कोने से दोबारा मुड़कर देखी तो एहन सामने हवालात की दीवार से टेक लगाए सिया चादर लपेटे बैठे किसी गैर मर्रे नुक्ते को तकती उस कैदी को देखकर किसी मूर्ति का गुमान होता था, भला की खूबसूरत मूर्ति का। वो सियाह रात अपनी तमाम सियाही के साथ सियाही उसके वजूद में उतारती गुजर गई थी, और वो आज भी उसके ज़ेर असर थी। उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक और अजियतदार अजियतनाक रात। उसकी सारी ज़िंदगी की तकालीफ एक तरफ और वो रात एक तरफ, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। पिछले 2.5 सालों से वो इस एक रात के ज़ेर असर थी। उसे लगता था कि अल्लाह उससे प्यार ही नहीं करता। अगर करता तो वो रात कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आती।
دفتن وہ اپنے پاس کسی کی موجودگی پا کر چونکی، نہ جانے وہ کب سے چاند کو تکتی ماضی میں گم تھی کہ اب گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ بھوری آنکھیں نم سی تھی، گہری سانس بھر کر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے خضر جبین اپنی تمام تر وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ آنکھوں میں وہی نرم سا تاثر، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، چہرے پہ نرمی۔ خولہ کئی لمحے یوں ہی گردن موڑے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ بغیر کچھ کہے اس کے برابر میں بیٹھتا چاند کو دیکھنے لگا۔ وہ دو نفوس لاہور کی سنسان سڑک پر ماہ کامل پہ نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ خولہ نے اٹھ کے جانا چاہا لیکن ایک اندیکھا سحر تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ خاموش فضا میں خضر کی گمبھیر آواز گونجی، خولہ تمہیں پتہ ہے مجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں حضرت یوسف بہت پسند ہے، اور ان کی زندگی کے حالات ہمیشہ مجھے نئے سرے سے امید دیتے ہیں۔ خضر نے چاند سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہو میں کیا کروں۔ خضر نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کیا۔ خولہ وہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، مگر تھے تو انسان ہی نہ۔ بچپن میں حد سے زیادہ محبت کرنے والے باپ سے بھائیوں نے جدا کر دیا، پھر کنویں میں پھینکا گیا، تاجر کے ہاتھوں بس کچھ رقم میں بیچا گیا۔ وہ شخص جو آل یعقوب میں سے تھا، جو اللہ کا پیغمبر تھا، دنیا کی خوبصورتی کے 9 حصے جسے دیے گئے، اسے بازار مصر میں بیچ دیا گیا۔ زلیخا نے اسے بہکانے کی کوشش کی، جب کچھ نہ ہو سکا تو تہمت لگا دی اور پھر اتنے سال جیل میں گزارے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ خولہ کے تاثرات بدل گئے تھے۔ سانس لے کے پھر بولنا شروع کیا۔ پھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور خادم نے بتایا کہ اس کی تعبیر یوسف ہی دے سکتے ہیں، اور ان کی تعبیر بتانے پہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اور پھر اتنے سالوں بعد ان کے بھائی مجبوری کی حالت میں ان کے سامنے آئے۔ وہ چاہتے تو ان کو دھتکار دیتے، اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لیتے، لیکن نہیں۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کے بلند اخلاق، ان کا ظرف۔ خولہ بے ساختہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے میں کتنی محبت، کتنی عقیدت تھی جو اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ خولہ تمہیں پتہ ہے قرآن ان کے الفاظ کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کہا آج تم پہ کچھ الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ میں نے جو کچھ جملوں میں بیان کیا ہے، کیا تم اس کٹھن زندگی کا اندازہ کر سکتی ہو؟ خولہ ایک بار خود پہ رکھ کے سوچو، صرف ایک بار۔ اور وہ یہ سب سہ کر بھی کہہ رہے ہیں تو کیا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ چاند یوں ہی روشنی بکھیر رہا تھا، ہر چیز جیسے روشن سی ہو گئی تھی۔ وہ اخلاقی یوسف سے اس قدر متاثر تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں موجود چمک خولہ کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ ارد گرد کی ہر شے بھلائے خضر جبین کو تک رہی تھی، اس کا سحر اسے مکمل طور پہ جکڑ چکا تھا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں 2 مجسمے بیٹھے تھے، ایک چاند کو تک رہا تھا، دوسرا کنکھیوں سے اس کے پرسکون نقوش دیکھ رہا تھا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خولہ نے گہری سانس بھری، جب بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ خضر وہ خولہ سے پیار نہیں کرتا۔ خضر کی نرم سی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ خولہ وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ کتنا نرم لہجہ تھا کہ کئی لمحوں تک خولہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ہوا کی وجہ سے اس کی پونی میں قید بال اڑ رہے تھے۔ خضر نے ابھی بھی اسے نہیں دیکھا تھا، نظریں ہنوز چاند پہ ٹکی تھی۔ اگر وہ پیار کرتا تو یوں ہرٹ نہیں کرتا۔ اس کے غصے بھرے لہجے پہ نامحسوس انداز میں خضر نے آنکھیں میچھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ سے شدید بدگمان تھی۔ خولہ دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تمام انبیاء، پھر اصحاب رسول۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں جواب دے رہی تھی، یوں جیسے ہپنوٹائز کر دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس سیاہ آنکھوں والے مرد کے لفظوں میں ایک سحر تھا جو لاہور کی سنسان سڑک پہ ہر جانب پھیل رہا تھا۔ بھوری آنکھوں والی لڑکی اس سحر میں جکڑتی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خولہ وہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف محاذ کھڑی کر گئے۔ شب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک فاقے کاٹے، وہی طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے ہیں جن کے غزو احد میں دندان مبارک شہید ہو رہے تھے۔
اور ان کے دل عزیز چچا کی میت ان کے سامنے آئی تو کس حال میں تھی۔ کئی دنوں تک وہ فاقوں میں رہتے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار ہی نہیں کرتے؟ کیا وہ خالق کائنات کسی کی آزمائش بھی نہیں لے سکتا؟ آخر میں اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے حق تک بیٹھی خولا کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک فسو تھا، سحر تھا جو ٹوٹا تھا، جانے کیوں بھوری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ دور جاتے خضر کے انابل اب مسکرا رہے تھے۔ جو بھی تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اب خولا کبھی نہیں کہے گی کہ وہ خولا سے پیار نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو بھلا خولا عثمان کون ہوتی ہے اس بات سے انکار کرنے والی؟ یہ بات گویا سنسان سڑک پہ ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان دوبارہ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ اس سے اگلا دن تھا کہ وہ تینوں ڈنر کے بعد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خولا کھوئی سی تھی، مگر ان کی باتوں میں بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما، میں نے ایک کیس دیکھنا ہے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ خضر ایک نظر خولا پہ ڈال کر شائستگی سے مہرین سے کہہ کر زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہرین بھی آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خولا اپنا کافی کا مگ لے کر اوپر آئی۔ خضر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں کشن پہ رکھے لیپ ٹاپ پہ مصروف سا تھا۔ نظریں اٹھا کے صوفے پہ بیٹھی خولا کو دیکھا، دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پہ جھکا لی، لیکن ایک جھٹکے میں دوبارہ نظریں اٹھائی۔ خولا، تم کافی پی رہی ہو؟ خولا سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ یہ بات اتنے صدمے میں کیوں کہہ رہا ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ مطلب تم اکیلے کافی پی رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے اکیلے کافی پینے سے کافی دل برداشتہ ہوا ہے۔ اگر تمہیں پینی ہے تو جاؤ بنا کے پیو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ گھوٹ گھوٹ کافی حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ توبہ کرو لڑکی، کہ ہمیں ایس پی ہو کے کافی بناتا اچھا لگوں گا؟ مجھ سے یہ امید لگانے کی غلطی بھی نہیں کرنا کہ میں تمہیں کافی بنا کے دوں گی۔ اچھا، بنا کے نہیں دو، بلکہ یہی دے دو، میں پی لوں گا۔ حیرت کے مارے خولا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ یہ تو میری جھوٹی ہے، وہ کسی بچے کی طرح اسے مطلع کر رہی تھی۔ خضر نے لب دانتوں تلے دباتے امڑتی مسکراہٹ روکی۔ مجھے خوبصورت لڑکیوں کا جھوٹا پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اشتعال کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، جانے کیوں۔ خیر، تم پولیس والوں سے ہر 2 نمبری کی امید کی جا سکتی ہے۔ کی بورڈ پہ چلتی اس کی انگلیاں ایک لمحے کو رکی، وہ پھر سر جھکا کے ہنس دیا تھا۔ خولا مبہوت رہ گئی۔ اچھا، تو آپ بھی پاکستان کی 99% آبادی کی طرح پولیس سے شدید بدگمان ہیں، ہاں؟ وہ مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ تصحیح کرے جناب، 99 نہیں، 100%۔ خضر گردن کی پشت پہ ہاتھ پھیر گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی، اس کے بھورے بالوں کی اونچی پونی، بھوری آنکھوں کے سرد مہری صاف شفاف چہرے پہ غصے کی رمق۔ تم بہت پیاری ہو۔ خولا کا غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ لمحوں تک خضر کو گھورتی رہی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایس پی، اپنا یہ چھچورا پن تھانے میں ہی چھوڑاؤ، ورنہ تمہارا بھیجا میری ایک گولی کی مار ہے۔ وہ تنفن کرتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ خضر اس کی دھمکی پہ جھرجھری لے گیا، مگر پیچھے سے ہانک لگانا نہیں بھولا تھا۔ میں کہہ رہا تھا تم بہت پیاری ہو، بس اگر زبان کو قابو میں رکھو تو اور بھی اچھا ہے۔ جواباً اس نے کوئی چیز پٹکی تھی جس کی آواز سن کے خضر محفوظ سا مسکرا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد چینج کر کے نکلی۔ خضر کو دیکھ کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ ریلیکس انداز میں لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اور چونکہ وجہ اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا مگ تھا جس سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تم نے میری کافی کیوں اٹھائی؟ خضر نے ریلیکس انداز میں اسے ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ ایک اشتعال کی لہر خولا کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ایس پی خضر جبین، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے سر پہ کھڑی سخت جھنجھلاہٹ میں پوچھ رہی تھی۔ مقابل یوں تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ خضر، میں… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ خضر نے اسے چونک کر دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بھیگ گئی ہو، اور یہ احساس ہوتے ہی اسے برا لگا تھا، شدید برا۔ مجھے کافی کی نیڈ تھی تو سوچا یہی پی لوں۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا معصومیت سے وضاحت دے رہا تھا۔ کیا تم نے شہروز کیس پہ کام شروع کیا؟ وہ نظریں چراتی بات بدل گئی۔ ہاں کیا ہے، انفیکٹ آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے تھوڑا اور کھسکا۔ خولا بھی بغیر کسی اعتراض کے بیٹھ گئی۔ کچھ یاد آنے پہ وہ دوبارہ خضر سے مخاطب ہوئی۔ یہ سب صحیح، مگر ڈیل یاد ہے نا تمہیں؟ اس کا اشارہ ڈائیورس کی طرف تھا۔ خضر بغیر کچھ کہے بس اس بات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔
وہ بھی لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں پہ خضر اسے کچھ دکھانے لگا تھا۔ یہ تو اس کی کچھ دن پہلے کی روٹین ہے، وہ تعجب سے کہہ رہی تھی۔ خضر نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کے اسے دیا تھا جسے وہ بغیر کچھ کہے پی گئی۔ پرسوچ نظریں لیپ ٹاپ پہ تھی۔ کیا اتنا تو میں خود بھی جانتی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ خضر کا انداز ہنوز پرسکون سا تھا۔ مثلاً کیا جانتی ہو؟ اس کا پرسکون انداز دیکھ کر وہ رک گئی، اور یہ انداز خولا کو مزید مشتعل کر رہا تھا۔ ایس پی، یہ گڈ کاپ کھیلنا بند کرو ورنہ… خضر کا پرسکون انداز دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ ورنہ کیا تم مجھے بھی قتل کر دو گی، جیسے 2 سال پہلے زنیرہ کو کیا تھا؟ خضر کافی حد تک سنجیدہ تھا، لہجہ چپتا اجنبی سا تھا۔ خولا کو لگا چھت اس کے سر پہ آ گئی ہے، زمین گھومنے لگی ہے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی، دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی جو دماغ تک کو سن کر گئی تھی۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتی گرنے لگی تھی کہ خضر نے اسے تھام لیا۔ وہ اسے تھپڑ مارنا یا جھڑکنا چاہتی تھی، ڈانٹنا، غصہ کرنا یا کم از کم رونا چاہ رہی تھی، مگر بے یقینی ایسی تھی کہ حواس کیا اعضا بھی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ خضر اسے کیا کہہ گیا تھا؟ مرتے مر جاتی، مگر خضر سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اسے جہاں دیکھتی راستہ بدل لیتی، گھر جاتا تو کمرے میں بند ہو جاتی، نمبرز بلاک کر چکی تھی۔ آج اسے کینٹین میں بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ اسے دیکھتی وہ اٹھنے لگی۔ عریشہ، میں بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز میری بات سن لو۔ وہ استحضائیہ ہنستی اس کی طرف مڑی۔ حنان کی نظروں میں بے بسی بھری التجا دیکھ کر وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ آس پاس اکا دکا اسٹوڈنٹس تھے، کچھ گپ شپ لگا رہے تھے، کچھ نوٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ بولے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے اکتائے ہوئے لہجے پہ وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس کے ہر وقت حشاش بشاش رہنے والے چہرے پہ دکھ کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں۔ نظریں جھکا گیا۔ عریشہ ہنس پڑی۔ تم شرمندہ ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ ہنستے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ ہمیں آپ ہی کو ایک بار سننا چاہیے تھا، یوں لگ رہا تھا بمشکل ضبط سے بول رہا ہے، آنکھیں کسی بھی وقت چھلکنے کو تیار ہے، اور عریشہ کی ہنسی اس کے احساس ندامت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تصحیح کرے، آپ ہی نہیں خولا۔ عریشہ آواز میں بے بسی بھری ہوئی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ عریشہ کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک چھوڑ کر دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ رکھتی حنان کی طرف جھکی، چہرہ سپاٹ تھا۔ کیا تمہارے شرمندہ ہونے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ بے بسی سے کچھ کہنے لگا۔ حنان، کیا تم جانتے ہو وہ لڑکی جو حافظ قرآن تھی، وہ صرف تم سب کی بے اعتباری کی وجہ سے منکر خدا ہو گئی۔ پچھلے 2.5 سالوں سے قرآن پاک پڑھنا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود بھی نہیں ہوئی۔ میں مانتا ہوں وہ لب بھیج گیا، لہجے میں زمانے بھر کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہے کہ تم یہ مان کے بھی زندہ ہو۔ عریشہ، وہ بے بسی سے اس کا نام پکارتا لب بھیج گیا۔ واقعی اس وقت وہ قابل رحم تھا، مگر مقابل بھی عریشہ اکبر تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ ہماری ذہنی بربادی اور ہماری شخصیت کو مسخ کرنے کے پیچھے ہمارے اپنے گھر والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، ہم اکیلے کیوں رہنے لگے ہیں، ہمیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے۔ نصیحت سب کرتے ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں کہ ہمارے اندر جھانک کر دیکھیں ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ یہی سب خولا عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ تم سب اپنی اپنی رائے قائم کر کے اس لڑکی کی شخصیت کو مسخ کر چکے ہو۔ تم سب نے بغیر کچھ جانے، بغیر اس کی بے بسی بھری التجاؤ پہ دھیان دیے، اسے قابل نفرت بنا دیا۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں؟ حنان لب بھیجے اسے سن رہا تھا۔ دکھ تھا، شرمندگی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، بیگ اٹھایا۔ حنان نے گردن اٹھا کر اس کا استحضائی انداز دیکھا۔ تم ایک ایسے مرد ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے جب مرد میں غیرت نہ رہے تو وہ مرد نہیں ہوتا۔ ایسے نام نہاد مردوں پہ لعنت ہے۔ ایک تماچا تھا جو عریشہ اکبر حنان رفیق کو مار گئی تھی، جو اس کی روح میں جا لگا تھا۔ اسے لگا کینٹین بلکہ کائنات کی ہر شے اسے بے غیرت پکار رہی ہے۔ ایک بے بسی بھری پکار تھی جو ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ حنان میرے بھائی، تم تو اپنی آپی کا یقین کرو۔ آپی ایسا کیوں کرے گی؟ رفیق ہاؤس کے لان میں جلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کی آنکھ میں جلتے ڈریسز اور عبایا کلیکشن اس کے آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ اسے یوں لگ رہا تھا ہر طرف آگ بے بسی بھری پکاریں، آہیں اور سسکیاں گونج رہی ہے۔ خضر نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا ہوا تھا، ایک ہاتھ بے سدھ پڑی خولا کے بالوں پہ تھا جس کی اونچی پونی وہ کھول چکا تھا۔ نظر اس کے شفاف چہرے پہ تھی جہاں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔
وہ دیکھتا رہا، اب اس کی بند آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا تھا۔ دفعتاً اس کے لب پھڑپھڑائے جیسے کچھ کہہ رہی ہو۔ خضر اسے سننے کو مکمل اس کی طرف جھک گیا۔ بابا زونی کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی مجھے جیل لے گئے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ خضر بمشکل اسے سن پا رہا تھا، ہاتھ ہنوز اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ وہ جیل میں رات کو ڈر لگ رہا تھا، وہ پولیس تھی، سب دیکھ رہے تھے، اللہ نے نہیں بچایا۔ وہ بے ربط بول رہی تھی، رنگت زرد پڑ رہی تھی، یوں جیسے ابھی بھی وہ سب محسوس کر رہی ہو۔ آخر میں شکوہ کرتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ خضر لب بھیجے کچھ دیر تک اس کے بال سہلاتا رہا، پھر دوبارہ مخاطب ہوا۔ خولا، کیا یہ سب شہروز نے کیا؟ خضر کے نرمی سے پوچھنے پہ وہ اسبات میں سر ہلا گئی، روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھی، مگر بے ہوشی ابھی بھی طاری تھی، اعصاب شل تھے۔ اس نے مجھے تنگ کیا، گندی باتیں کی، اس نے زونی کو وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کا بازو تھامے مزید سے سکنے لگی تھی۔ خضر ہنوز اس کے بال سہلاتا رہا، ضبط کے مارے جبڑے بھیج گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولنے لگی، سب گندے، خضر بھی، وہ بدتمیز ہے، بالکل بھی پیارا نہیں ہے، اس کی سیاہ آنکھیں بہت بھیانک ہے، وہ ہنستے ہوئے جن لگتا ہے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولتے بولتے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے آخری جملوں پہ اس صورتحال میں بھی خضر مسکرا دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس کے بال سہلاتا رہا۔ اس کے سونے کا یقین کر کے وہ بیڈ سے اٹھا اور اس پر کمفرٹر صحیح سے ڈال کر لیپ ٹاپ اٹھاتا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف وقفے وقفے سے ایک نظر اس پہ بھی ڈال رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنا وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں روئی ہوگی جتنا پچھلے 1 گھنٹے میں روئی ہے۔ اے زندگی، تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ جہاں آس کا کوئی دیا نہیں، مجھے اس نگر پہنچا دیا۔ نہ میں رک سکوں، نہ میں بڑھ سکوں، نہ دل کی بات سمجھ سکوں۔ تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا؟ مجھے منزلوں کی خبر تو دی، پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی، تجھے کیا پتا یہاں کس نے کس کو گوا دیا؟ اے زندگی، تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ شہر لاہور پہ صبح صادق کا سورج طلوع ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ رات کام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور ابھی وہ کسی کے جھنجھوڑنے پہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سونے کی وجہ سے کمر سے گردن تک ایک شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کچھ لمحوں تک وہ سر تھامے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سمجھ آنے پہ وہ یوں اٹھا جیسے صوفے پہ کانٹے اگائے ہو۔ خالی بیڈ، مہرین کا پریشان حال چہرہ، یہ سب دیکھ کے اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر گئی تھی۔ خولا کہاں ہے؟ وہی میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ میری بچی کہاں ہے۔ ایک تفصیلی نگاہ کمرے پہ دوڑا کہ خضر سر تھام گیا۔ وارڈروب کے کھلے پٹ اور اندر کوئی بھی سامان ندارد تھا۔ خولا کا ہینڈ کیری، اس کے کپڑے، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور میری بچی کہنے پہ باس پرس کرتا۔ مما، آپ نے اسے کال کی؟ موبائل یہیں چھوڑ گئی ہے۔ خضر بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ خضر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہاری بیوی اپنا سامان اٹھا کے یہاں سے جا چکی ہے اور تم سکون سے نیندیں لے رہے ہو۔ خضر نے بمشکل اپنے شل ہوتے حواس پہ قابو پایا۔ مہرین کے تاثرات ایسے تھے کہ ابھی اسے تھپڑ جڑ دے گی۔ مما، آپ فکر نہ کریں، میں اسے لے آؤں گا۔ وہ بغیر مہرین کے جواب کا انتظار کیے باتھ روم سے منہ دھو کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ مہرین گرنے کے سے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کئی آنسو گالوں پہ بہہ گئے تھے۔ نومبر کی نرم گرم دھوپ کی کرنوں نے ہمیشہ نکسک تیار رہنے والے اس لڑکے کو اپنی بیوی کے لیے رف سے ہولی میں باہر جاتے دیکھا تھا۔ تاریخ کے پنوں پہ ایک اور داستان محبت لکھی جانے لگی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ سامنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے خضر کو دیکھ کر ایک منظر ذہن پہ لہرایا تھا۔ ورنہ کیا تم مجھے بھی قتل کر دو گی جیسے 2 سال پہلے زنیرہ کو کیا تھا؟ جیسے 2 سال پہلے زنیرہ کو کیا تھا، جیسے 2 سال پہلے زنیرہ کو کیا تھا، جیسے 2 سال پہلے زنیرہ کو کیا تھا۔ یہ ایک جملہ تھا جو ہر طرف گونجنے لگا تھا۔ آنسو تھے جو بے قابو ہو کے آنکھوں کے راستے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ یہی بات وہ کئی بار سن چکی تھی، سمیہ سے، حنان سے، حارث سے، رفیق صاحب سے، رشتہ داروں سے اور بھی کئی لوگوں سے، مگر ایسی تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، بغیر کوئی آواز پیدا کیے، اپنے کپڑے ہینڈ کیری میں رکھ کر صبح صادق کو اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ نہ گھر کے مکینوں کو خبر ہوئی اور نہ ہی باہر دروازے پہ بے سود پڑے گارڈ کو۔
رات کا چھٹتا اندھیرا، بے بسی سے بلیک پینٹ، سفید شرٹ کے ساتھ براؤن لانگ کوٹ جو اسے گھٹنوں سے بھی نیچے تھا، بھورے بالوں کی اونچی پونی باندھے، بھوری آنکھوں میں آنسو لیے ہینڈ کیری گھسیٹتی اس اداس لڑکی کو خضر ہاؤس سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ طیب جلدی سارے روڈز بلاک کرواؤ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، سب، کوئی بھی یہاں سے باہر جانے نہ پائے۔ وہ گاڑی چلاتا سڑکوں پہ پیدل جاتی ایک ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ خضر ہاؤس سے دور ایک سڑک کنارے وہ اضطراب کے عالم میں کھڑی تھی۔ اسے لگتا تھا بھرے لاہور میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور آج جب وہ لاہور سے باہر جانا چاہتی تھی تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس کا تو لاہور سے باہر بھی کوئی نہیں۔ ایک الزام نے اس لڑکی کو بھری دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ دفتراً اس کے سامنے رکتی ٹیکسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیٹی کیا تمہیں کہیں جانا ہے؟ وہ فقط اثبات میں سر ہلا گئی، یوں جیسے اس آدمی نے اس کی مشکل حل کر دی ہو۔ کہاں جانا ہے؟ گاڑی سائیڈ میں کھڑی کر کے باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر دوڑتا بس اسٹیشن پہ موجود ایک ایک انسان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مہرین سے لی اس کی تصویر ایک ایک کو دکھا کے پوچھتا کہ کیا اس لڑکی کو ادھر دیکھا ہے؟ وہ کہیں سے بھی خضر جبین نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے ہی بنائے گئے پلان پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہاں سے ناکامی ہونے پہ اب آخری چانس ریلوے اسٹیشن کا تھا۔ کہاں؟ ہاں ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کیا آپ لے چلیں گے؟ وہ مشکل سے ہی صحیح مگر حواس پہ قابو پا چکی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اس انسان کی مانند تھی جو سمندر میں گر گیا ہو، نکالنے والا کوئی نہ ہو، اور مجبوراً اس نے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا ہو۔ وہ بھی اسی طرح خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ بینچ پہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ ٹرین کے نکلنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ بھات بھات کی بولیاں تھیں، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کوئی جانے والوں کو الوداع کر رہا تھا تو کوئی آنے والوں کا استقبال۔ وہ تنہا سر جھکائے بیٹھی تھی، یوں جیسے آس پاس والوں سے کوئی سروکار نہیں۔ کچھ دن پہلے خضر کا کہا جملہ اسے یاد آیا، کیا وہ خالق کائنات کسی کی آزمائش بھی نہیں لے سکتا؟ وہ بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ کچھ دن پہلے جو دل میں موجود ایمان کی بجھی روشنی دوبارہ روشن ہونے لگی تھی، مگر کل رات کی ستم ظریفی اسے دوبارہ بجھا چکی تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، یوں جیسے ہر چیز سے ناراضگی ہو، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی۔ بے چینی، انتشار، غصہ، بے بسی، بے کلی، کیا کچھ نہ تھا۔ دل خالی سا، دماغ پہ بوجھ، یہ سب کیفیات مل کے جھنجھلاہٹ پیدا کر چکی تھی۔ خولا! اس نے پکارنے والے کی جانب دیکھا، بھوری آنکھیں ضبط سے میچ لی۔ وہ کم از کم اسے تو بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ دل تو بہت کچھ کرنے کو کر رہا تھا، مگر وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ خولا! وہ کہتا اس کے ساتھ ہی بیٹھنے لگا تھا۔ خولا جھٹکے سے اٹھی۔ وہ جو بیٹھنے لگا تھا دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ میرے پاس گن ہے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو مزید مجھے مخاطب نہیں کرنا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ مقابل یوں ہی کھڑا رہا۔ ویسے تمہیں شرم نہیں آئی میرے نکاح میں رہ کر اس ایس پی سے چکر چلاتے ہوئے؟ ماننا پڑے گا بھائی تمہاری بد کرداری کو۔ مقابل کا تمسخرانہ لہجہ دیکھ کر خولا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، دماغ کی رگیں پھٹنے کی قریب تھی۔ ہاتھ بے ساختہ سوٹ کیس کے دستے پہ مضبوط ہوا اور وہ اس کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی۔ تمسخر سے مسکراتی آنکھیں نوچ لینا چاہتی تھی، مگر ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ جو بھی تھا، مگر مقابل گھٹیا پن اس کے پہلے سے شلاساب پہ سخت گرا گزر رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑی، دماغ سائی کرنے لگا۔ پیچھے سے حارث پکار رہا تھا اور تقریباً 10 فٹ کی دوری سے خضر جبین پریشان حال سا دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ چھپ جانا چاہتی تھی، مگر خضر کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ اس کا دل چاہا مر جائے، زمین میں گڑ جائے، یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ کسی بھی حال میں خضر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ جانے کے تمام راستے مسدود کیے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کا لمس چاہے کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرا ہو، مگر خولا کو لگا کہ تپتی دھوپ میں اچانک کسی ابر کا سایہ ہو گیا ہے۔ ہر چیز ساکت ہو گئی، خود خولا پیچھے کھڑا، حارث آس پاس، ٹرین نکلنے کے انتظار میں کھڑے یا آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے لوگ، شہر لاہور کی ہوا، بھات کی بولیاں، سب تھم گیا تھا۔ وہ اسے حصار میں لیے کھڑا تھا، اس کی تھوڑی اس کے بالوں سے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ نامحسوس انداز میں مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی بے اختیاری پہ ساکن رہ گیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ صبح سے جسم میں پھیلی بے چینی، پریشانی، غصہ اسے دیکھتے ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔
हटो पीछे, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। उसके दबे दबे गुस्से पे वो अपना हिसार तोड़ गया। उसका पुरसुकून चेहरा देखकर खौला के तने नकोश मजीद तन गए थे। पीछे खड़ा हारिस गोया पत्थर का हो गया था। कनखियों से खजर ने हारिस के तासुरात देखे और मुस्कुराते हुए खौला का हाथ थामा। मलिका आलिया बंदा माफ़ी का तलबगार है कि सरकार को इंतज़ार करवाया। वो उसका हाथ थामे बगैर उसे कुछ कहने का मौका दिए अपनी ही कह रहा था। लफ्ज़ मलिका और सरकार पे हारिस ने मुट्ठियाँ भीजी। वहीं खौला की आंखें तहीर से फैली। वो यूँ ज़ाहिर कर रहा था जैसे हारिस को देखा ही ना हो या कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ से सूटकेस लेकर एक बाजू उसके शानों पे फैलाए अपने हिसार में लेता वो आगे बढ़ गया। अपनी पुश्त पे हारिस की नज़रें महसूस करके खौला चाह कर भी उसका हाथ झटक नहीं पाई थी। वो दोनों स्टेशन से निकल रहे थे, सब पीछे रह गया था। साकित खड़ा हारिस, ट्रेन से उतरता शहरोज, कमाल, सामान उठाने के लिए आवाज़ें लगाते कुली, हर चीज़ पीछे रह गई थी। वो दोनों आगे बढ़ गए थे, बज़ाहिर बहुत आगे। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है। आई होप आप सबको भी पसंद आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में इस नावल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।